انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ وہ مسافر اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملتی، لیکن جب وہی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، بعض اوقات وہ اذیت لکھی بھی نہیں جاتی جو محسوس ہو رہی ہو۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو اپنی غلطیاں سدھارنے کی بجائے آپ کی زندگی میں سے غلطیاں نکالنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جن کے لیے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ نیم کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی بات کرنے والے تو چاپلوس بھی ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نیم میں کبھی کیڑے نہیں پڑے اور مٹھائی میں اکثر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا عبادت کی شروعات ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا عبادت کی انتہا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پہ سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی ہمارا منتظر نہیں ہوتا، ہم خود کو بے وقوف بناتے ہیں۔ بس ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ میرا کام صرف دعا مانگنا اور صبر کرنا ہے، اب دعا کب اور کیسے قبول ہوگی یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی عظمت، نعمت اور رحمت صرف وہی جان سکتے ہیں جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، ورنہ اب لوگ خدا کی ہر نعمت کو اپنی قسمت سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت بخشی ہے، کیونکہ ان پر کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں، وہ ان مشکلوں سے ٹوٹتے نہیں ہیں اور اپنے اللہ پر یقین کر کے ان مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اکیلے ہو، مدد کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری تنہائیوں میں تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو فکر مت کرو۔ جب تمہیں سب اکیلا چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تہجد کیوں اتنی پاورفل نماز ہے کہ اس میں مانگی جانے والی تقریباً 99% دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ حالانکہ یہ فرض نماز بھی نہیں ہے بلکہ نفل نماز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ کے تمام غم، پریشانیاں، مصیبتیں، تمام جائز دلی حاجات رات کے اندھیرے میں پوری کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر اور اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔
دن بھر تو انسان دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان اس وقت خود کو بہت بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے، اپنی بے بسی پر رونا چاہتا ہے۔ پھر جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت اپنا درد لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے درد کی دوا پا لیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رو کر اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کے حضور میں ہی ہے اور تہجد کے وقت میں ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اداس گانے سن کر، گناہ کر کے بستر پر لیٹے لیٹے رو کر بھی اپنا درد نکال لیتے ہیں، لیکن ایسے درد کی کوئی دوا نہیں ہوتی، نہ اللہ کے پاس نہ کسی انسان کے پاس۔ اگر سکون اور درد کی دعا پانا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور تہجد کے وقت کھڑے ہو جایا کرو، دل سکون سے بھر جائے گا۔ اور اس خاص وقت میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ یقین جانیے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جولیاں بھی بھر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، یعنی بندے کی اپنے رب سے ملاقات۔ اس لیے تہجد کی نماز کو عام اور ہلکا مت سمجھیں، یہ بہت طاقت والی نماز ہوتی ہے اور بہت برکت والی نماز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی نفل نماز چاہے وہ تہجد ہی ہو تب ہی اثر کرے گی جب پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہوگی۔ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں تب ہی تہجد کی نماز اثر کرے گی۔ اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور تہجد میں اپنے لیے دعائیں کریں